زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے، زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے، اور چمک رہا ہے یہ دل کا جہان بیٹی سے، چمک رہا ہے یہ دل کا جہان بیٹی سے، اور ضروری یہ نہیں کہ بیٹوں سے نام روشن ہو، ضروری یہ نہیں کہ بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ اعلان کر دے گا۔ میں پھر سے اعلان کر رہی ہوں کہ میری آواز کتنی دور تک جا رہی ہے۔ میری ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ میرے محترمہ آ چکی ہے، خطیبہ آ چکی ہے بیان کرنے کے لیے، اور مشاعرہ کا بھی آپ لوگ آواز سن چکی ہے کہ وہ بہت دیر تک پہلے ہی آ چکے ہیں۔ ہمارے محترمہ عالمہ نور حمیدی صاحبہ تشریف لا چکے ہیں اس اسٹیج پہ۔ تمام ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ادھر ادھر نہ بھٹکیں، آ کر کے پینڈل میں جمع ہو جائیں اور اس سے کچھ دینی مسائل مسئلہ کے بارے میں سیکھیں، پوچھیں اور دوستوں تک بھی پہنچائیں آپ لوگ۔ نہیں کٹوا دیتے، نہیں کٹوا دینا، نہیں کٹوا دیتے۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا کہ محترمہ خطیبہ نور جہاں صاحبہ تشریف لا چکی ہے کہ خون سے چراغے دل جلایا صحابہ نے، خون سے چراغے دل جلایا صحابہ نے، رسم وفا کو خوب نبھایا صحابہ نے، رسم وفا کو خوب نبھایا صحابہ نے، اور خود کو ایک قطرہ پانی نہ مل سکا، خود کو ایک قطرہ پانی نہ مل سکا، اور بدر واحد میں خون پلایا صحابہ نے۔ اور ایسی نماز کون ادا کرے گا زمانے میں، ایسی نماز کون ادا کرے گا زمانے میں؟ سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا صحابہ نے، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا صحابہ نے۔ آئیے ان چار مثال کے ساتھ میں نور جہاں صاحبہ کو دعوت دینا چاہتی ہوں کہ انگوٹھی لے کے آئے ہیں نگینہ چھوڑ آئے ہیں، انگوٹھی لے کے آئے ہیں نگینہ چھوڑ آئے ہیں، بڑے پچھتا رہے ہیں جو نگینہ چھوڑ آئے ہیں، انگوٹھی لے کے آئے ہیں نگینہ چھوڑ آئے ہیں، بڑے پچھتا رہے ہیں جو نگینہ چھوڑ آئے ہیں۔ اور مجھے معلوم ہے خوشبو کہاں سے آئی پھولوں میں، مجھے معلوم ہے خوشبو کہاں سے آئی پھولوں میں، میرے سرکار گلشن میں پسینہ چھوڑ آئے ہیں، میرے سرکار گلشن میں پسینہ چھوڑ آئے ہیں۔ آئیے میں دعوت دینا چاہتی ہوں محترمہ نور جہاں صاحبہ کو جو میرٹھ سے چل کر آپ کے یہاں بہار میں تشریف لائی ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر آپ سبھی کو سنائیں۔ مائک پر نور جہاں صاحبہ۔ چیئر اور لاؤ، چیئر اور ادھر کرتے کرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز ماں بہنوں، بہت ہی جدوجہد کے بعد یہ پروگرام منعقد ہوا ہے، بڑی کوششوں کے بعد، بڑی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے،
لیکن آپ لوگ اس طرح انتشاری دکھائیں گی تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ میری عزیز ماں بہنوں، آپ لوگوں سے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کرتی ہوں، جیسا کہ اس سے پہلے آپ کے سامنے جو شاعر صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی اور بار بار آپ سے التماس کر رہی تھی کہ آپ لوگ مل کے بیٹھ جائیں، مل کے بیٹھ جائیں، مل کے بیٹھیں آپ لوگ، آگے جگہ خالی ہے۔ جب جگہ خالی ہوتی ہے تو شیطان کا دخول ہو جاتا ہے اور شیطان آپ کے درمیان بیٹھ کر آپ کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، آپ کے ذہن کو منتشر کرتا ہے، جس کی بنا پر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور جب بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو پھر عمل کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے میری عزیز ماربان۔ لہذا آپ لوگ بہت دور سے چل کر آئی ہوئی، اور میں تو سمجھتی ہوں کہ صبح 10 بجے سے آپ لوگ شاید بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کی محنت ضائع نہ ہو، بیکار نہ ہو، لہذا آپ لوگ آگے سے مل کر بیٹھیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ میری عزیز ماربانوں، آپ بہت ہی مقدس اور بہت ہی اعلیٰ محفل میں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ عام جگہ پہ نہیں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ اسٹیشنوں پہ اور سڑکوں پہ نہیں بلکہ بہت مقدس جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہیں، ایسی جگہ بیٹھی ہے کہ یہ جگہ آسمان پر چاند کی طرح نظر آتا ہے۔ جس طریقے سے زمین والوں کو آسمان پر چاند بلا لٹ کے بغیر پردے کے بغیر کسی پریشانی بغیر کسی آڑ کے نظر آتا ہے، اسی طریقے سے جب دنیا کے اندر اللہ اور رسول کی محفل سجتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تو وہ والی محفل آسمان والوں کو بھی ایسے ہی نظر آتا ہے جس طریقے سے آسمان پر چاند زمین والوں کو نظر آتا ہے۔ تو ہم اس طریقے سے بے ادبی کے ساتھ نہ بیٹھیں کہ آسمان والے دیکھ کر بھی منہ پھیر لیں، لہذا آپ لوگ مل کے بیٹھیں، تھوڑی سی دیر کی بات ہے، اللہ آپ سب کی قربانی کو قبول فرمائے۔ پانی رکھنا، پانی رکھنا، خاموش ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا الأنبياء وخاتم
عزیز مار بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو آج دنیا کے لغویات سے، دنیا کی فضولیات سے اور اسی طریقے سے دیگر امراض سے اللہ نے ہمیں فارغ کر کے آج اپنی بابرکت مجلس میں لا کر بٹھایا ہے۔ میری عزیز مار بہنوں، یاد ہونا چاہیے کہ جو جس سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اسے اپنے گھر پہ اکثر و بیشتر بلایا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جب کسی کے گھر شادی بیاہ کا موقع ہو، کوئی خوشی کا موقع ہو، تو سب سے پہلے اس گھر والے کو، اس گھر کے افراد کو جس سے وہ پیار کرتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے، جسے وہ جو اسے بھاتا ہے، سب سے پہلے اسی کے گھر دعوت بھیجتا ہے، اسی کو اپنے گھر بلاتا ہے اور اپنی خوشیوں میں شامل کرتا ہے۔ میری عزیز مار بہنوں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے پیار کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، جسے اپنی قربت کو حاصل دینا چاہتا ہے، جسے اپنی رحمت میں بٹھانا چاہتا ہے، جسے اپنے نوری فرشتے کی صحبت میں بٹھانا چاہتا ہے، ان لوگوں کو بھی چن چن کر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی محفل میں، ایسے ذکر و اذکار والے محفل میں، مجلس میں لا کر بٹھاتا ہے۔ میرے عزیز مار بہن، تو اللہ کا احسان اور کرم ہے کہ آج اس مقدس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میری عزیز مار بہنوں، یہ چھوٹی جگہ نہیں، یہ عام مجلس نہیں ہے۔ میری عزیز مار بہنوں، یہاں فرشتوں کی بھیڑ ہوتی ہے، یہاں فرشتے رحمت کو لے کر اترتے ہیں۔ یاد ہونا چاہیے کہ جب فرشتے زمین پر اترتے ہیں تو خالی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے ڈھیر ساری رحمتوں کو لے کر اترتے ہیں۔ تو میری عزیز مار بہنوں، آج اللہ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا ہے، جب کل قیامت کے دن نامہ اعمال کے صفحات پلٹے جائیں گے تو ہمارے زندگی امور اور ہمارے زندگی جو ہم نے اوقات جو صرف کیے ہیں، جن کاموں میں ہم نے ٹائم بتائے ہیں، وہ سب کے ساتھ ہمارے رجسٹر، نامہ اعمال کے رجسٹر کے صفحات لکھے ہوئے ہوں گے۔ اور جب قیامت قائم ہوگی، حساب و کتاب کا سلسلہ چلے گا اور پھر ہمارے نامہ اعمال کے رجسٹر کے جب صفحات پلٹے جائیں گے تو ہر صفحے میں دنیا کا ہر کام لکھا ہوا ہوگا۔ میری عزیز مار بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کا، اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے بچانے کا بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ میری عزیز مار بہنوں، لہذا ہمارے نامہ اعمال کے رجسٹر کے صفحات میں کوئی ایسا بہانہ ڈھونڈے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جس سے ہم سبوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر سکے۔ تو میری عزیز مار بہنوں، ہر صفحے میں دنیاوی کام، ہر صفحے میں دنیاوی امور لکھے ہوئے ہوں گے، لیکن نامہ اعمال کے جو رجسٹر اس صفحات کے ایک سطر میں لکھا ہوا ہوگا، ایک کونے میں لکھا ہوا ہوگا کہ مٹیاری لہدورا مویشی ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے
مار بہن. اور دوسری بات اس کی ایسی محفلوں کی ایسی مجلسوں کی فضیلت یہ ہے کہ کتابوں میں علماء لکھتے ہیں کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جس جگہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ آسمان والوں کو اور اس جگہ کے اندر بیٹھنے والے یا بیٹھنے والیاں ان کی شکلیں آسمانوں پر اس طریقے سے دکھائی جاتی ہے جس طریقے سے ہر ایک زمین کا ہر ایک بسنے والا، ہر ایک رہنے والا چاند کو بلا پھٹکے دیکھتا ہے، بغیر کسی آڑ کے، بغیر کسی مشقت کے نظر آتا ہے. اسی طریقے سے یہ بابرکت مجلس میں بیٹھنے والی ہر صورت اوپر آسمان والوں کو نظر آتی ہے. میری عزیز مار بہن، فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کل قیامت کے دن جب جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، جہنم کا داروغ، جہنم کے فرشتے اس شکل والے کو لے جا رہا ہوگا تو فرشتے پہچان لیں گے، ہائے یہ تو وہ شکل ہے جو اکثر و بیشتر دنیا کے اندر اللہ کے ذکر و اذکار والی شکلیں، اللہ کے ذکر و اذکار والی محفل مجلس میں یہ شکلیں نظر آتی تھی. وہ جاتا ہے فرشتے جاتا ہے، اللہ کی آواز کہتا ہے اللہ یہ تو وہ شخص ہے جو آپ کا ذکر اور آپ کے محبوب کا ذکر سنتا اور سنایا کرتا تھا، سنتی ہے سنایا کرتی تھی. میری عزیز مار بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتے درخواست کریں گے، سفارش کریں گے، اللہ انہیں معاف کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی درخواست کو رد نہیں فرمائیں گے اور کہیں گے جاؤ اسے جنت میں لے جاؤ. کتنا بڑا فائدہ ہے میری عزیز مار بہن. میں نے آپ لوگوں کے سامنے حدیث پڑھی، حدیث کا ترجمہ چونکہ مجھے موضوع یہی ملا ہے لہذا میں چاہتی ہوں اسی موضوع کے تحت آپ سے کچھ باتیں کروں. میری عزیز مار بہنوں، میں نے اسی موضوع کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی. اس کا مطلب یہ ہے میری عزیز مار بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الراحلة فی الزینة فی غیر اہلہا. آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کمثل ظلمۃ یوم القیامۃ لا نور لہا. اس کا مطلب یہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو بے پردہ ہو کر بن کر دوسروں کے سامنے جاتی ہے، غیر محرم کے سامنے جاتی ہے، اپنی خوبصورت شکل بنا کر نخرے کے ساتھ غیر محرم کے سامنے جاتی ہے، بن کے اپنے چہرے کو میک اپ اور پاؤڈر سے اپنے چہرے کو نورانی بنا کر غیر محرم کے سامنے جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی عورت کل قیامت کے دن ایسی سیاہ ہوگی، ایسی کالی ہوگی کہ اس کے چہرے پر، اس کے جسم پر نور نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. میری عزیز مار بہنوں، میں آپ کو بتاؤں کہ عورت کی مین میننگ، عورت کا مین معنی جو ہے وہ پردہ ہے میری عزیز مار بہنوں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ خاص کر کے ہمارے بہار کے اندر، ہمارے بہار کی ماں بہنوں کے اندر پردہ نام کی چیز بڑی بڑی کمی کے ساتھ پائی جاتی ہے میرے عزیز مار بہنوں. یاد ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورت پر جو گھر سے بے پردہ چلتی ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے گھر سے بے پردہ نکلتی ہے، بے پردہ چلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اس عورت
جا کر زنا کر بیٹھتا ہے۔ میری عزیز ماں بہنوں، زنا جو زنا کرتا ہے گناہ کبیرہ کرتا ہے۔ اس زنا کرنے اور کروانے کا ذمہ دار کون ہے میری عزیز ماں بہنوں؟ وہ عورت ہے جس جو بے پردہ اپنے گھر سے نکلی ہے۔ میری عزیز ماں بہنوں، یاد ہونا چاہیے کہ جب ایک اگلا پوسٹ پر فائز انسانوں کی یونیفارم اور ڈریس ہوتی ہے، آپ جا کر دیکھیں اسپتالوں میں دیکھیں اور دیگر جگہوں پہ جا کر دیکھیں، چھوٹی چھوٹی کمپنیوں میں جا کر دیکھیں، چھوٹی چھوٹی فیکٹریوں میں جا کر دیکھیں، اسپتالوں میں جا کر دیکھیں، حتیٰ کہ پیٹرول پمپ پر جا کر دیکھیں کہ ان کی بھی ڈریس ہوتی ہے۔ ابھی میں آدم سے گزر رہی تھی تو میں نے دیکھا پیٹرول پمپ پہ ایک لیڈیز تھی، ایک عورت تھی اور ان کے جسم پر ایک کوٹی سی تھی جو ڈریس ہوتی ہے، وہ ڈریس پہنی ہوئی تھی۔ اس سے پتا چلا کہ یہ بھی پیٹرول گاڑی میں ڈالتی ہے۔ پہچان اگر ایسے کھڑی ہوتی مجھے پتا نہیں چلتا، لیکن اس کے جسم پر وہ ڈریس تھی جو پیٹرول بھرنے والے جینٹس کے مرد کے بدن پر جو ڈریس تھی وہی ڈریس اس عورت پر بھی تھی۔ مجھے پتا چلا کہ ہاں یہ عورت بھی یہ کام کرتی ہے۔ تو میری عزیز ماں بہنوں، بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ چھوٹے چھوٹے عہدے پر فائز عورتوں اور مردوں کی ڈریس ہے، ہائے قربان جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے معزز اور نبیوں کے امام، نبیوں کے امام اور تمام نبیوں کے سردار خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اونچی ذات اور تمام 1,24,000 و بیش انبیاء کی قوم میں سب سے بڑھ کر قوم، سب سے اعلیٰ قوم، جس طریقے سے محمد تمام نبیوں سے اعلیٰ، اسی طریقے سے محمد کی امت بھی تمام انبیاء کی قوم سے محمد کی قوم اور محمد کی امت اعلیٰ ہے۔ عزیز ماربان، جب چھوٹے چھوٹے عہدے پہ فائز لوگوں کی ڈریس ہے تو کیا اس اتنی بڑی